بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بیٹھک سے براہ راست دوستوں کے ساتھ. وجاہت مسعود صاحب اسلام آباد سے نہیں آ سکے مصروفیت کی وجہ سے, اور انشاءاللہ وہ پکا بندوبست کر لیا ہے, وہ لاہور میں ہوا کریں گے. لیکن ان کی دیکھیں نا کی کہتے ہیں انہوں کہ ان کا متبادل کے طور پر ہمیں ایک اور بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے, مطیلہ جان صاحب. باقی سارے دوستوں سارے وہ جانتے ہیں. مطیلہ جان صاحب جو ہیں نا جی, وہ آئے ہوئے تھے آسما جہانگیر کانفرنس کو کور کرنے کے لیے, اور جو کہہ لیں ہنسی موقع تو پھیلا چکی ہے ہنسی کہ سر تشریف لے آؤ, کوئی عزت بخشی ہمیں. بہت شکریہ سر آپ آئے. پہلے تو یہ بتا دیں, وہ کافی سارے گفتگو کے ہیں وہ جو ہم نے پوائنٹس کرنی ہے. وہ جڑا عذاب آیا اسلام آباد والا, وہ قانون سازی والا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آسما جہانگیر صاحبہ کی جو کانفرنس ہے ان کے نام کے اوپر, اس کا تھوڑا سا احوال بتا دیں کہ آپ اس کو کور کرنے آئے ہیں یا ایز اے اسپیکر آئے ہیں, کیا ہے معاملہ؟ بہت شکریہ عمران شفقت صاحب. آپ کے پروگرام ہم دیکھتے تھے اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات بھی کروں اور آپ کے پروگرام کا حصہ بھی بنوں, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع بھی دیا ہے. اور جہاں تک کہ آسما جہانگیر کانفرنس کا تعلق ہے, آپ جانتے ہیں آپ کے شہر لاہور میں ہر سال یہ ماشاءاللہ سے یہ کانفرنس ہوتی ہے, اور آسما جہانگیر ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کو ایسے حالات میں آج سب سے زیادہ یاد کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو شاید بہت ساری چیزیں اس طرح نہ ہو رہی ہوتی جس طرح اب ہو رہی ہیں. تو بڑا اہم دن ہے, اور کل چیف جسٹس گلزار احمد بھی خطاب کریں گے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی خطاب کریں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ بھی, اور وکلا کے بڑے قائدین جو ہیں, بار کے ایسوسیشنز کے جو صدور ہیں وہ بھی خطاب کریں گے, اور کوئی غیر ملکی جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی آسما جہانگیر کانفرنس میں شریک ہوں گے. میں بھی ان چند صحافیوں میں, میرے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ مجھے بھی انہوں نے بات کرنے کے لیے بلایا ہے, اور ایک پینل کا حصہ ہوں. تو ہم یقینی طور پہ آسما جہانگیر کو بھی یاد کریں گے, اور جو اس وقت ملک میں جمہوریت اور صحافت کے ساتھ ہو رہا ہے ان دونوں حوالوں سے بھی بات کریں گے آج. سر میرا خیال ہے جی صاحب کہ اس پھر شروع کرو. ہاں, اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آسما جہانگیر اگر مرحومہ زندہ ہوتی تو مطیلہ جان بھی ایسے نہ اٹھائے جاتے. کسی دبدبہ ہوتا ہے نا ظاہر کسی شخصیت کا, اور آپ کو یاد ہے کہ جب بھی جرنلسٹوں پہ کوئی مشکل وقت پڑتا تھا تو ہم سب ان کے دفتر, پہلا سٹاف ان کے دفتر میں ہوا کرتا تھا. اور اگرچہ مطلب بہت اچھے بزرگ ہیں اب بھی ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر, لیکن وہ والا پہاڑ نہیں ہے, مطلب بڑی معذرت دینا ان کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, وہ خود پہنچ جاتی تھی. کہاں کیا ہوا, ان کا فون آتا, یہ گور بٹ نے تو کام بھی کیا ہوا نا ان کے ساتھ, ان کا فون آ جایا کرتا تھا کہ کیا ہوا ہے. ایک دن میرا خیال میں اور امداد ہم چائے پینے گئے تھے ادھر اپنا مین مارکیٹ میں, تو وہ مین مارکیٹ میں نا کلی پھرنڈے بی رہی نا, وہ مچھی والی دکان تو کو ننگ کے ادھر کدھر جا رہے, میں روک لیا, میں کہا کدھر کم آئی ہیں, اور میں کو مار جائے گا, کوئی گل نہیں, مار جائے کوئی. تو بہرحال وہ واقعی چیزیں جو ان کے دور, خیر جو مطلب ساری زندگی ان کی اسی طرح ہی جبر کو کاٹتے اور برداشت کرتے اور بات کرتے ان کی گزری ہے. وہ مس ہم کر رہے ہیں ان کو, اور خصوصاً وہ جب وہ کہتی تھی کہ یہ کیس گلے پڑے گا, یاد ہے نا سر. تو اب میرے جو مطلب میں اس سے ساری صورتحال ہی لنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ ساری چیزیں, تو میں ذرا آ رہا ہوں اس کی طرف. مطلب وہ جن چیزوں کے خلاف آواز اٹھایا کرتی تھی, یہ ہائیبرڈ جمہوریت تو نہ تو بعد ہی آئی ہے نا, تو اس کے اوپر یہ جو سر جی قانون سازی ہو گئی ہے, وہ صفحے کہتے ہیں پاٹ پوٹ گئے ہیں تو جناب کے پیچھے ہو گیا کام. تو آپ کو کیا لگتا ہے صفحے پاٹے نے کہ جب یہ تمام قوانین منظور ہو گئے پارلیمنٹ سے, تو میں وہاں پہ ہی موجود تھا, تو ہم لوگ تلاش میں تھے کہ ان تمام قوانین کی کوئی کاپی مل جائے ہمیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ کاپی تو کیا, وہ جو بڑے بڑے جو دتھے بنے ہوئے تھے قوانین کے, اتنے بڑے بڑے ہیوی وہ جیسا بجٹ کی کاپیاں ہوتی ہیں, وہ تمام کے تمام جب پارلیمنٹیرین سب چلے گئے تو حکومتی اراکین کی کاپیاں بھی اور اپوزیشن کی کاپیاں بھی وہ دوبارہ ریڈیو میں ڈال کے, کیونکہ ساتھ کوئی نہیں لے گیا, نہ کسی نے ان کو کھولنے کی زحمت کی, نہ پڑھنے کی زحمت کی, اور ساتھ کوئی نہیں لے گیا. اور وہ جو اسمبلی کا سٹاف تھا وہ ان کو ریڈیو میں ڈال کے واپس آ کے انہوں نے ڈھیر لگایا, اور اس ڈھیر کے اندر سے ہم صحافی لوگ جیسے وہ بچے نہیں کوڑا کرکٹ کٹھا ڈھونڈتے اس کے اندر, تو ہم کچھ ایک ایک کاپیاں ڈھونڈ کے ڈھیر پڑے تھے. کسی نے ان کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی. پڑھنے
پڑھنے کی زحمت کرتے بھی کیوں جب بحث ہی نہیں ہوئی, بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں دی اسپیکر قومی اسمبلی نے. تو یہ یقینی طور پہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. اور یہ ویسے اس سے اچھا تھا کہ سارے آرڈیننس نکال دیتے 50 کے قریب, 50 فائر ڈز مار دیتے. وہ توپ نہیں 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں, تو اس دن کوئی 50 توپوں کی سلامی دے کے 50 قانون ہی پاس کر دیتے, کیونکہ آرڈیننس فیکٹری تو ویسے ہی حکومت بنی ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. مگر پھر کسی نے پوچھا کہ یار اتنی بڑی قانون سازی ہوئی ہے, تو ایسی قانون سازی کا تو وہی حشر ہوتا ہے جو شاید اس وقت ہمارے ملک میں آلریڈی پارلیمنٹ کا متفقہ جو آئین ہے اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ قانون بننے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جو پہلے قانونیں بھری ہوئی ہیں لائبریریاں, ان پہ جو اثر ہو رہا ہے, جو پہلا ہمارا آئین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ جو عمل درآمد ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ 50 قانون کیا 100 بھی پاس کر دیتے. نالائقوں کا بستہ ویسے عمران شفقت صاحب بھاری رہتا ہے. ہاں وہ ویسے بھی کہتے ہیں نالائق ملک جڑے ہوندے نا وہ زیادہ قانون سازی دے بوجھ تھلے دبے ہوندے. سر جی میں ذرا سر اجازت دو نور اللہ صاحب, کیونکہ انہوں نے ایک ہی ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ سمرو نے کیا کہا, بٹ صاحب نے کیا کہا, اور میں نے ان سب کے ابطال میں جانا ہے, اس لیے آج پہلے ان کو بلوایا. بلکہ اصول بنا لیں, پہلے وہ بولے, پرنسپل بنا. پارٹیاں ڈر گئی ہیں. نور اللہ صاحب تسی میرے ویسے تو قریب ہو لیکن ان قریب ہو جو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے اوپر مطلب میں اگر کہوں کہ وہ حسب عادت جو آپ یا آپ کا جو نظریہ ہے کہ جی کہ سیاستدان فارغ ہے نا, اس پہ آپ تھوڑی سی کہ جو اپوزیشن کا رول ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے سوال جو ہے نا بڑا کرٹیکل سا انہیں کے ساتھ مل کے کر دیا. پہلے مجھے کرٹیسائز کیا, بعد میں آپ نے سوال کیا. بہرحال مسئلہ یہ آپ نے یہ کہا نا کہ میرا نظریہ اور سیاستدانوں کا, تو نظریہ تو ہر آدمی کا ہوتا ہے سر. ٹھیک ہے آ جائیں, نظریہ تو بغیر میرا بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اس آئین سازی کو, یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو دیکھا میں نے, سب نے دیکھا ہم نے, تو مجھے 2-3 چیزیں خیال آ رہی تھی. ایک تو فیض صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں, یا مصطفیٰ زیدی صاحب جو کہتے ہیں, ویسے آج ان کی برسی بھی ہے. ہاں جی ہے نا فیض یار, ویسے کیا خوبصورت گل ہے, کل برسی ہے. اچھا میں کیسے شاید اج ہے, میں سوری میں معافی چاہنا, اج نہیں تو کیسا حسین اتفاق سی, ایک دونوں فیض کٹھے گئے سن. ویسے یہ بھی آپ کی خوش فہمی ہے. فیض احمد نہیں, آپ کی یہ خوش فہمی ہے. فیض احمد فیض چلے گئے ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. وہ فیض بھی نہیں گئے تھے اور یہ فیض بھی نہیں. جی نہیں, دونوں. اور مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا کہ اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا تم نے مگر تم نہ جیے. تو مسئلہ یہ کہ ایسی چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں, ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. وہ نمرود اور شداد بھی تھے, چیز جڑی ادھر آئی نا اسی پہلے نمرود اور شداد بھی تھے, پھر فرعون بھی تھے, پھر ہمارے اپنے ماحول میں اگر ہم چند کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں. تسی فیض احمد فیض نو کہی جا رہے ہو؟ نہیں سر, میں فیض صاحب کو نہیں کہہ رہا, صرف فیض کو. نہیں میں کسی ان دونوں میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا. جو ان کو میں نے کہا ہے وہ آپ سمجھ گئے. اچھا مسئلہ یہ کہ ہم نے تو اپنے ماحول میں جن کو دیکھا کہ وہ ایوب صاحب آئے, یا صاحب آئے, 11 سال وہ ضیاء الحق صاحب رہے, پھر 8-9 سال مشرف صاحب نے بھی لگا دیے, کبھی LFO, کبھی کوئی نیا قانون, یہ تو سارے ریٹائر ہو چکے ہیں. ہاں تو اچھا اس میں وہ بھی رہے جو بظاہر سامنے نہیں آئے, انہوں نے پیچھے بیٹھ کے بھی جو کام کیے وہ سب نے دیکھا ہے. ایسے آئین سازیاں اور ایسے قوانین کتنی دیر چلتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو بنانا چاہ رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے, انہیں ایک تو ان کے کچھ مقاصد تھے, کچھ سرٹن ایجنڈاز تھے, کچھ خاص چیزیں ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے مسائل تھے جو IMF کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس میں کلبوشن کے معاملے پر چیزیں ہیں جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے لوگ جو ہیں کسی حد تک پھنسے ہوئے ہیں, یا جس طرح سے بھی وہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں. جی بالکل جیسے بھی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ایک خاص سوچ کے تحت, ایک خاص پلاننگ کے تحت ہمارے ملک کے اداروں اور افراد کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. ہمارے یہ پارلیمنٹ میں جو آئین سازی ہوئی ہے, مطلب کیا دکھایا گیا ہے کہ اگر اس طرح سے ہونی ہے تو پھر ہمیں اس پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے. آئین سازی یا قانون سازی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بل پیش ہوتا ہے, اس پہ سب لوگ, جیسے بھی مطیع اللہ جان صاحب نے فرمایا کہ جیسے اس پہ بحث ہوتی ہے, اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں, اس کے مطابق پراپرلی جو بھی ریکوائرڈ ہوں کوئی امینڈمنٹس کر کے اور اس کو پاس یا نامنظور کیا جا سکتا ہے. یہ جو کیا گیا ہے یہ تو ایک دھونس اور دھاندلی ہے, یہ ڈرامے بازی تھی, اور اس طرح بار بار ہوتا رہا ہے, پھر ہو گیا, لیکن یہ بہت زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ اگر وہ 8ویں ترمیم وہ جو 58(2) بھی نہیں رہی تھی تو یہ کون سا کمال ہے. ایک
موقع تو ملے گا نا سیاستدانوں کو، بار بار ملتا ہے، وہ جب آتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک چیز اس میں صرف جو بھی ذکر ہوا تھا آسمہ جہانگیر صاحبہ کا، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، بہت بڑی خاتون، ان کے کارنامے، ان کی کنٹریبیوشن ہمیشہ یاد رہے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا، تو جن لوگوں کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو بار بار حکومت میں آتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں آسمہ جہانگیروں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہم اپنے نظام، ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن پھر جو موجود ہے وہ تو چلے گی نا. دیکھیں افراد مستقل نہیں ہوتے، افراد آتے جاتے رہتے ہیں نا. اور وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھیں، وہ ایک ماہر قانون تھیں، وہ ایک ہمدرد خاتون تھیں، حساس خاتون تھیں، سب کچھ. لیکن جو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتی تو حالات شاید مختلف ہوتے، تو ہم یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری سیاسی قیادت ناکام ہے، ہماری سیاسی پارٹیاں ناکام ہو گئی ہیں. نہیں یار، ناکام کتوں ہوئی ہیں؟ آپ یہ بتائیں سر، میں انہوں کو پوچھنے لگا والا سوال کہ دیکھیں کہ ایک دور تھا جب آپ کہتے ہوتے تھے کہ کلبھوشن کا نام نہیں لیتا ہمارا وزیر اعظم، ہوں اسی یہ بارے قانون سازی کر رہے ہیں، یہ بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ ہمارا وزیر اعظم تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس ساری قانون سازی میں وزیر اعظم کا کوئی خاص رول ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کرائی ہے قانون سازی، ان لوگوں نے کرائی ہے. جس طرح اراکین پارلیمنٹ کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ کسی نے نہیں پڑھا، مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم کو بھی ان تمام بلوں کے نام بھی نہیں پتہ ہوں گے جو 33 یا جتنے وہاں پہ پاس ہوئے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کا کوئی زیادہ قصور نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کا. نہیں، بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل نہیں. مطلب وہ آپ جس بھی سینس میں کہہ رہے ہیں، میں اس سینس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ایکٹیو رول اس میں نہیں ہے. نہیں، یہاں پہ اب آپ پرائم منسٹر کو ایگزونریٹ کر رہے ہیں، سیاستدان. یار مسئلہ یہ ہے کہ مجبوراً ہے، وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف اوقات میں مختلف جو امپوز کی جاتی ہیں چیزیں تو وہ ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے وہ بھی ہیں ہمارے پاس. وہ تو گھر پہ ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو قصور ہے یہ ہمیشہ سیاستدانوں کا ہی نکلتا ہے. یہاں پہ پہلے بھی جو 8ویں ترمیم پاس ہوئی اس میں جنیجا صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا، جو 17ویں ترمیم پاس ہوئی اس میں شوکت عزیز کا کوئی قصور نہیں تھا. تو یہ قصور تو سویلینز کا کبھی نہیں ہوتا، لیکن یہ جن کا ہوتا ہے نا ان کو کوئی قصوروار ٹھہرانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ اس کو ہمت نہیں پڑتی. تو میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ جہاں اتنی بڑی تبدیلی لائے ہیں تو ان کو ذمہ داری تو لینی پڑے گی. وہ یہ کہہ کے ہاتھ تو نہیں جھاڑ سکتے کہ میں تو گھر پہ ہی نہیں تھا، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا، اس میں نا آپ ایک اور بھی بات دیکھیں، آپ مطیع اللہ جان، میں، ہم تینوں بڑے خوش قسمت ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجرا، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. ہم اٹھائے گئے، ہمارے اوپر جو بیتی ہم نے وہ بیان کیا، لوگوں کو بتایا اور کہا کہ جناب اس کو اس طرح کیجئے، مل جائیے آپس میں تاکہ کوئی اور نہ کر سکے، کسی اور کے ساتھ، کسی اور عمران شفقت کے ساتھ، کسی اور مطیع اللہ جان کے ساتھ ایسا نہ ہو. یار آپ اندازہ کریں ہمارے سیاستدانوں کی بے بسی کا، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے آ کے قوم کو کہ ہمیں فون پہ کیا تھریٹ کیا گیا، ہمیں کس نے فون کیا اور فون کر کے کیا ہدایات دیں، اور ہم کتنے مجبور ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہوئے. یار آپ یہ دیکھیں ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس اتنی بھی آزادی نہیں ہے. یا تو نہیں اب آپ برداشت کیجیے آپ کے اپنے فارمولے کے تحت آپ اب برداشت کی. ایک تو یہ بات تھوڑی سی مد نظر رکھ دیں. اب اس پہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ جناب کرسی ہے تمہارا، جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. یہ ہمارا اور ان کا ڈائیلاگ ہے نا، جنہوں نے ان کو ووٹ دینے. ٹھیک ہے نا، لیکن میں معروضی حالات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیا ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کہ تین مختلف اداروں سے نکالے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پہ بھی صبر نہیں آیا تو ہمیں اٹھا کے سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی، ہم پھر بھی نہیں سمجھے، غدار لوگ، گمراہ لوگ. اور لیکن چلیں ہم اپنی بات تو کر سکتے ہیں نا. وہ 5 لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے پوری رات کنٹینر میں بند رکھا اور صبح آ کے انہوں نے انہی کے کہنے پہ ووٹ ڈالا. آپ ان کی بیچارگیاں دیکھیں بیچاروں کی. میں تو اس کو مطلب کہ آپ طنز نہ سمجھیے گا، لیکن ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آسمہ جہانگیر صاحبہ کا ذکر ہوا، وہ یہ بات کہا کرتی تھیں کہ یہ آپ کے گلے پڑے گا. سر پٹتے رہے پی ایم ایل این کو کہ پی کا قانون قبول نہ کرو. ٹھیک ہے، مظاہرے کیے ہم نے، ان کے لوگوں سے مل کے انفرادی طور پہ کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، نہیں مانے. ٹھیک ہے، اندر خانے ہمیں کہتے تھے کہ پریشر بڑھا.
لیکن اسمبلی میں کھڑے ہو کے ووٹ دیے, سب سے زیادہ PMLN کے لوگ اٹھائے گئے اس کے تحت, جی ٹھیک ہے, اور ابھی بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو لہٰذا سر یہ جو قانون سازی ہوئی ہے, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں, اور یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. مطلب رضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین عمران خان کے خلاف استعمال ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں زرداری صاحب نے یہی مجھے بلکہ ایک بندے نے کہا تھا یہ 4-5 دن پہلے, میں آرگومنٹ کر رہا تھا, ایک بڑی پارٹی کا لیڈر تھا, میں کہا یار اس کے بعد تو آپ لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. وہ بڑا کہکا لگا کر کہا کہ جی وہ ریورس بھی ہو سکتی ہے مشین تو ریورس بھی ہو سکتی ہے. وہ بہرحال آپ آگے جا رہے تھے, میں نے روک لیا. میں صرف اس میں تھوڑا سا وہ کروں گا کہ جو انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ مجبور ہیں بیچارے, بول نہیں سکتے, جو بیچارے مجبور ہیں, جو بیچارے بول نہیں سکتے, کنٹینر میں بند ہو جاتے ہیں. اور یار ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ بات پھر وہی ہے. ایک منٹ ٹھہرو نا, وہ جدے بھیجتے جاندے نے, وہ چک کے وزیر اعظم ہاؤس چوں گرفتار کر لے جاندے نے. گرفتار کر لیے تھے جدے, وہ اپنی مرضی سے گئے تھے. اچھا یار, اپنے ڈھور ڈنگر, اپنے ملازم, اپنی فیملیز, اوکے, وزیر اعظم ہاؤس سے وہ گرفتار اپنے سامان جمع کر کے اپنی آسائش زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے سرور پیلس روانہ ہو گئے تھے. وہ نہیں, یہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ سراسر غلط بات تھا, بالکل غلط بات تھی. اس کے لیے کھڑے رہتے, اس کے لیے کھڑے ہوتے نا. ہاں کھڑا ہوا سی, ایک وزیر اعظم کھڑا ہوا سی, سزائے موت. یار پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں آپ. جب اچھا وزیر اعظم نے پھائے لگا, وہ پتہ نہیں کیا بات ہے. نظام کو, اس سسٹم کو ٹھیک کرنا کس نے؟ انہی لوگوں نے ٹھیک کرنا تھا نا. جب بار بار ان کو موقع ملا ہے, حکومت میں آتے ہیں, ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اس کی جو کاسٹ پے کرنی پڑے گی وہ انہوں نے ہی کرنی ہے. سر بےنظیر نے کیوں نہیں سی کیتا ٹھیک, پیو انہوں پھائے لوان تو بعد بھی بےنظیر نے کیوں نہیں کام ٹھیک کیتا؟ سر میں پہلے تو آسما جہانگیر صاحبہ کے متعلق ایک صرف میں ان کی خصوصیت جو سب پہ بھاری ہے, باقی تو تھی نا, جو ان پہ فتویٰ دیتے تھے نا, ان کے لیے عدالت میں جاتی تھی, ان کے حق کی بات کرتی تھی, جو ان کے قتل کا فتویٰ دیتے تھے. تو وہ اب اگر ہمارا اس طرح سارے لوگوں کا رویہ ہو جائے تو ملک تو جنت بن جائے. تو بہرحال بے نظیر سر, مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, یہاں پہ یا تو ہم نے کرنی ہے لڑائی, یا تو سارا ایک دو ہاتھ کر کے پھر جو بچا وہ بیٹھ جائے, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن بے نظیر صاحبہ نے خود اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے, کئی بار کہا ہے, اور آخر میں آصف زرداری صاحب نے بھی کہا کہ یار کچھ قوتیں پاکستان کو لیبیا, شام, عراق بنانا چاہتی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ اس طرح ہو پاکستان. اس لیے ہم کمپرومائز کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور پھر کوئی غیر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے تو اٹھاتے رہیں گے فائدہ. سیاستدانوں کا میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں میں یہ کم از کم ان کی اچھائی ہے ابھی تک کہ یار وہ ملک کو اس نہج پر نہیں لے کے جاتے جہاں شام اور لیبیا بنتے ہیں. دھمکی دے رہے ہو ابھی تک, دھمکی دے رہے ہو ابھی تک, مطلب ابھی تک تو ہے نا. مولانا صاحب نے کہا نا کل پرسوں کوئٹہ میں, انہوں نے کہا کہ پھر ہم مطلب بندوق بھی تو اٹھانے کا راستہ ہے نا جو ہم نہیں اختیار کرنا چاہ رہے. تو ایک سیاستدان ظاہر ہے, جمہوری لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یار پاکستان اگر جس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں کوئی قوتیں, وہ اپنا پاکستان کی قوتیں ہیں یا باہر کی قوتیں ہیں, اگر اس طرف گئے تو پھر تو ہمارا حال برا ہو جائے گا. بے نظیر صاحبہ نے اس چکر میں پھر ضیاء الحق کے ساتھ, بلکہ وہ کہا, آصف زرداری ایک بات کرتے ہیں نا کہ یار یہ کتنے قد کاٹ کے تھے نسیم حسن شاہ صاحب, تو اگر ہم چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے نا. چلیں باقیوں سے نہیں لے سکتے, تو یہ بدلہ لینا یا اس طرح کی پولیٹکس جو کرنا, لڑنا اور اداروں کو آپس میں لڑوانا, اس کا تو الٹیمیٹلی ملک کو نقصان ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پائیں جڑے نہ چند نے کوئی تنگا فساد ہوئے. سر ایک ہوتی ہے پولیٹکس, ایک ہوتا ہے انقلاب. طاہر القادری انقلاب لینے گئے ہوئے تھے, وہ قبریں کھدوا دی تھی. انقلاب پاکستان میں آج تک کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا. یہ انقلاب والی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک پروسیس کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ یار اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. دوسرا معاملہ تھا قانون سازی کا, جس پر آپ شروع میں بحث کر رہے تھے. میں کیونکہ ریگولرلی چیزیں دیکھ بھی رہا تھا, سن بھی رہا تھا, کوشش تھی کہ جو پریس کانفرنس اسلام آباد میں ڈیولپمنٹس ان کا پتہ کروں. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کسی وزیر کو نہیں پتہ کہ کتنے بل منظور ہوئے ہیں. آپ دیکھیں سر, میں مذاق نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. سر جب ایم کیو ایم کے ساتھ اور اتحادیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی نا وزیر اعظم صاحب کی, اس کے بعد شیخ رشید نے نکل کے کہا کہ 32 بل تھے, اس میں سے اب 8-10 پیش کیے جائیں گے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد ایک اور وزیر نے کہا 30 یا 32 صاحب نے کہا تھا 2 بل پیش کریں گے. فواد چوہدری صاحب نے کہا 71.
نہیں پہلے دن جو پہلے دن ہم 2 کریں گے. شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ EVM والا اور سمندر پار پاکستان جو یہ پیش کریں گے, پھر باقی بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد اجلاس چل رہا تھا جوائنٹ سیشن کے دوران فواد چوہدری صاحب ابھی ہو رہے تھے. فواد چوہدری صاحب باہر ہے کہ آج 71 بل پیش ہوں گے. اگلے دن میں نے پھر ڈان کو, ظاہر مجبوری ہوتی ہے, ڈان ذرا بہتر رپورٹ کرتا ہے, تو میں نے ڈان اخبار دیکھا تو اس میں 33 بل تھے, تو میں نے کہا چلو 33 ہوں گے. خبر ہے کہ 51 بل, 51 جی آج کی خبر چل رہی ہے کہ 51 بل منظور. جی کسی کو نہیں پتا کتنے بلز تھے. اور آج جو واردات کی ہے یار وہ بڑی کمال واردات ہے. ویسے وہ جو ضمنی ایجنڈا کے طور پہ جمعے کی نماز سے 15 منٹ پہلے سینٹ میں وہ پروسیکیوٹر جنرل والا, یعنی ان کو پتا تھا کہ جمعے کی نماز ہے, اور وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے وہ شریف الدین پیرزادہ ثانی, اور انہوں نے کہا کہ ہاؤس کی سینس لیں, اور ہاؤس کی سینس اسپیکر صاحب نے, سینٹ چیئرمین نے, وہ اس طرح ہنس رہے تھے. وہ کوئی ویڈیو دیکھے نا جیسے وہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں واردات کرتی تھی تاڑے, وہ ہنس اس طرح رہے تھے. تو وہ ہنسی آصف زرداری صاحب کو بڑی لگی ہوگی کہ یار یہ بڑا ہی بدا ٹکرایا مینوں. صحیح سر. بٹ آف دی گریٹ سوفے دی تے شرٹ کیا کمبینیشن ہے تہاڈا, ویری گڈ سر. یہ دسو رائل کلر ہے, رائل کلر, اوکے رائل بلو, نہیں رائل بلو ہے نہیں ہوندا, ہاں چلو میں محلاتوں میں. سر یہ ہویا کی ہے واردات کس طرح واردات سر کدے نال ہوئی عوام دے نال نہیں وہ جڑے کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ وارداتیاں نے کیتی ہے. اور عمران خان ٹول بنے جس طرح نواز شریف بنتا ہوں سی, جس طرح اپنا بے نظیر بنتی ہوں سی, جس طرح شوکت عزیز صدیقی بنتا ہوں سی, شوکت عزیز صاحب صدیقی نہیں ہے شوکت عزیز صاحب. اچھا میں اج نا اتفاق دی گل ہے, میں اج اس بھائی نال اتفاق کرنا. پتہ کیوں میں اچھا اس کی وجہ کیا, وجہ یہ ہے دیکھیں میری بات سنیں, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ اس ملک میں سیاستدانوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. اس ملک میں جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے, اس میں اس کی بحالی کے لیے, مطلب 2 تو پارٹی چیئرمین مارے گئے نا یار, بھٹو بے نظیر پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے نا, وہ مارے گئے. ٹھیک ہے, اس طرح اور دیگر پارٹیوں کی بہت ساری ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں, لیکن ان سے بہت زیادہ قربانیاں نا عام آدمی نے دی ہیں سر. آج بھی جو عام آدمی جس مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری کا شکار ہے نا سر, وہ ہم ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں سارے, ہم سمجھ سکتے ہیں. سفید پوش آدمی کے لیے تن ڈھانپنا مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ مسئلہ نواز شریف کو نہیں ہے جڑا بھائی گل تے اڑیا ہے نا کہ نہیں الیکشن 90 دن کرانا تے پھر میں ماننا تہاڈی گل. ٹھیک ہے, یا وہ مسئلہ آصف زرداری کو بھی نہیں ہے, وہ کو بھی اربار پہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ جو ہے ولی خان صاحب کو بھی نہیں. میں پارٹی ہیڈز کے ایکچولی نام لے رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ کا اور میرا ہے. اسفند یار ولی, ہاں میں دنیا میں نہیں رہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں نام کے پیچھے نہ جائیں. جو اصل بات ہے وہ لیڈرز ہیں نا, ان کا یہ ایشو نہیں ہے. غربت, مہنگائی, بجلی کا بل 36 روپے یونٹ ہو گیا, 10 روپے والا نان جڑا وہ 15 یا 20 ہو گیا, دودھ 140 روپے لیٹر ہو گیا, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ عمران خان کا بھی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے ہمارا. اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ عوام نو تسی ہے یار, آپ کے پیچھے جلسوں میں جائیں, آپ کے پیچھے دھکے کھائیں آپ کے کہنے کے اوپر. مطلب آج بلاول صاحب بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں شہرہ میں, آپ نے دیکھا ہوگا پرویز کھٹک دا تیلی پلوان دا بھرا شامل ہوا نا, وہ بہت بڑا جلسہ تھا انہوں نے کیا, وہاں پہ شامل ہوئے. لیکن یار سوال یہ ہے کہ وہ بلاول صاحب کے چکر میں آ گئے نا لوگ. ٹھیک ہے, تو بلاول صاحب جو ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یار حالات تھوڑے خراب نے, انج کرے کر لئیے. وہ بھائی اس بندے جڑا تیرے لیے نعرے ماردا پیا وہ حالات جوں جمیا بودیوں لمیا, وہ بیچارہ ہوں بھی اسے عذاب ہی چاہیے جس عذاب ہی جدو تیرے نانے نے پارٹی بنائی سی ادو سی. ٹھیک ہے, یہی نواز شریف صاحب کا حال ہے. ٹھیک ہے, تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا اس میں مطلب کوئی اتنی غلط بات بھی نہیں آج انہوں نے کی. اکثر ویسے غلط کر دینے, آج ہی نہیں کی تھی, لہٰذا یہ ہاتھ ہویا پائن ساڑھے نال ہمیشہ ہی ہوا ہے. لیکن یہ جو زرداری صاحب نے بات کی نا کہ یہ پھر کسی اور لئے استعمال ہوئے گی, پھل کوئی اور کھائے گا, تو پھل وہی کھائے گا جو شروع سے کھا رہا ہے. جب آئین نہیں تھا تب بھی وہ پھل کھا رہے تھے, جب آئین بنا تب بھی وہ کھا رہے تھے, جدو توڑیا پھر بھی انہوں نے کھادا, پھر توڑیا پھر کھادا, پھر بھی ہائیبریڈ رہا تو پھر کھادا, تو وہ پھل انہوں نے یہ پائیں. ٹھیک ہے, یہاں پر طاقت کا وہ جنگل کے قانون کے تحت
معاشرہ چل رہا ہے اور وہ ہے کہ جدے ڈنڈا جو بہتی طاقت ہے نا وہ اتنا حصہ پڑا ہے اس کے حل یہ ہے یار اٹھیں بھائی آپ لوگ. یہ جو انقلاب کہتے ہیں نا کہ انقلاب نہیں آنا بھائی جان, اسی طرح کے معاشروں میں انقلاب آتا ہے. میں نے ایک دفعہ 2 ہفتے پہلے شاید مثال دی تھی, لوئی 14 تھا یا 13 تھا, ٹھیک ہے نا, اس کے دور میں یہ حالات ہوئے تھے رضی صاحب کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, بریڈ نہیں ہوتی تھی, تو وہ شہزادی نے پوچھا سیب کیوں نہیں کھا لیندے, کیک کیوں نہیں کھا لیتے, ٹھیک ہے. تو وہ انہیں کیتا کسی انہیں کہا جناب میں نواں ایک جڑا نا پیرس میں چھٹ کے ایک نویں جگہ شہر آباد کراں گا, وہ اج بھی موجود ہے شہر وہ محل, تو سارے ریسورس انہیں اپنے اس خواب تے لاتا سی, ٹھیک ہے, تو لوکی پھاکے مرنا شروع ہو. اسی طرح خان صاحب کر رہے ہیں. تو یہ وہی دور ہے. اب چاہیے کیا چاہیے بھی کر رہے ہیں خان صاحب سر سارا پیسہ دے رہے ہیں جڑے انویسٹر انہوں نے, اسی پھاکے مر گئے, ٹھیک ہے. سر کہنے کا مطلب یہ کہ یہی وہی دور ہے. اور اسی دور میں اب آپ اس کو طریقے لبیک کہہ لیں سر. طریقے لبیک میں آپ سے عرض کروں اسی سارے مسلمان مولوی پہلے بھی بڑا رولا پاندے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں نے انہوں نے ووٹ کدی نہیں دیتے اس طرح. جس طرح ایک پنجاب ہی تیسرے نمبر دی پارٹی سی مدی صاحب, ٹھیک ہے, 22-23 لاکھ ووٹ لے گئی سی, ٹھیک ہے. اب آج وہ ان کا ہے, اگر کوئی جا کے فوٹیج لے سکتا ہے تو دیکھ لے جا کے کتنی خلقت وہاں پر موجود ہے. تو یہ لوگ پھر ریفیوج لیتے ہیں کہ یار اے بھی نہیں ساڈی سندا, اے بھی نہیں کرتا, چل اے جنت دا آسرا دے دندا نا, یہ سانوں اے تے کہہ رہے ہیں نا کہ یار اے راج ہے حق سچ دا. تو پھر لوگ غربت سے مارے لوگوں کے پاس یہ ایک آسرا بچتا ہے, پھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو اب وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اس کو بنا رہی ہے, جو بھی کہہ رہی, پھر چیزیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں بھائی. اسی طرح سے نیا تجربہ ہو رہا ہے. ہاں یہ اسی طرح ہوگا. تو ہم سیریسلی سوسائٹی اور پاکستان کی جو یہ معاشرت ہے نا یہ شدید خطرے میں ہے. اس پر سیاسی جماعتوں کو اپنا متبادل معاشی جو وہ نظام دینا چاہیے جو پریکٹیکیبل ہو, جس پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہو, پھر چیزیں کو بہتر ہوں گی. ورنہ تو گلاں کری جو. اس کا مختصراً تو میں یہ کہوں گا, میرے خیال میں کسی حد تک نور صاحب کی بات درست ہے کہ پولیٹیشنز کو ہم یہ توقع نہیں کر رہے کہ انقلاب لے آئیں, ٹھیک ہے, یا پھر اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی سیلف رسپیکٹ کا تو خیال رکھیں, کچھ اس ووٹ کی عزت کا تو خیال کریں. ہر روز ہم سنتے ہیں کہ صفحہ پھٹ گیا, صفحہ جڑ گیا. بھائی آپ پولیٹیشنز کا صفحے سے کیا کام ہے؟ آپ اپنی پالیسی دیں. آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں بار بار؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کو اس عہدے سے ہٹا کے ادھر بھیج دو, تو اس کو ادھر نہ لگاؤ؟ اس کا مطلب ہے آپ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کا کوئی بندہ جو ہے وہ خفیہ ادارے کا سربراہ لگے گا تو پھر آپ کا کام بن جائے گا. تو اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے. اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات میں بھی پولیٹیکل پارٹیز نے عوام کے سامنے ووٹ کو عزت دینے والا کوئی منشور, کوئی چارٹر نہیں رکھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں گے بھی تو وہ ایسا کریں گے کیا کہ جس سے ووٹ کو عزت ملے گی. اور یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پچھلے 72 سال سے الیکشن میں استعمال ہو رہی ہے. جی ہاں, پچھلے 72 سال سے یہ مشین استعمال ہو رہی ہے. یہ تو اس کا ایک اب ڈبے کی صورت میں وہ آ گئی ہے, کیونکہ اب یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے تو وہ چھوٹی ہو گئی ہے. پہلے بھی مشینوں سے یہ الیکشن ہوتے تھے اور رزلٹ بھی وہی آتے تھے جو اس مشین سے آنے کا خدشہ ہے لوگوں کو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سیلف رسپیکٹ جو ہے پولیٹیشنز کو کرنی چاہیے, اور نہ تو صفحہ پھٹنے کا انتظار کرنا چاہیے, نہ جڑنے سے ڈرنا چاہیے. آپ اپنا منشور دیں, الیکشنز کی بات کریں. اور کسی سے یہ ملاقاتیں جو ہم کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں شہباز شریف والا جو ہے ورشن ہے, کبھی کہتے ہیں مریم نواز کے, یہ کیوں ہے سیاسی جماعتوں کے اندر؟ یہ اس کا مطلب ہے آپ ان لوگوں سے سیاست کر رہے ہیں جن کو خود آپ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. آپ ان کو خود انگیج کر رہے ہیں سیاست میں, ٹھیک ہے. ایک طرف کہتے ہیں جی سیاسی پیچھے ہٹ جائے. پیچھے کیوں ہٹ جائیں؟ آپ پولیٹیشنز ہیں, آپ یہ کیوں درخواستیں ڈالتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں؟ آپ یہ مت کہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں. آپ کہیں خبردار آئین سے غداری مت کریں, خبردار یہ آئین کو کی پامالی مت کریں. آپ اپنے حلف کے ساتھ رہیں. آپ ان سے کہتے ہیں نیوٹرل رہیں. یہ آپ خود اپنی توہین کرتے ہیں. آپ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, آپ جو ہے صدر بننے جا رہے ہیں, اور آپ درخواستیں ڈالتے ہیں کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ماتحت ہیں. آپ نے مشرف کو جو سزا سنائی اس پہ کتنا عمل درآمد آپ کروا سکیں؟ آپ نے تو مطالبہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ مشرف کو واپس لاؤ اور اس کو سزا پہ عمل درآمد کراؤ. آپ تو خود جو ہے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا تاثر نہ ملے, ہم کوئی انقلاب لا رہے ہوں کہیں لیبیا یا عراق نہ بن جائے. یہ آپ کا خوف ہے.
آپ لوگوں کا یہ مطلب اتنے آپ خوف زدہ ہیں. میرے خیال میں یہ کافی حد تک پولیٹیشنز کو اپنے آپ کو جو ہے وہ کم از کم تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ رہنے دیں, اور عوام کی بھی تھوڑی عزت نفس کا خیال رکھیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. نہیں وہ تو غیر متعلق ہے. ایک منٹ آپ کہہ لیجیے. میں نے کہا کہ ہمارے جو عزیزی دوست ہیں وجاہت صاحب, ان کا ٹیسٹ بھی ذرا ہم ڈال دیں اس کے اندر. بھیا بات یہ ہے چندہ کہ قانون جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی معاشرے کے اجتماعی ضمیر کی نشاندہی کرتا ہے, اور قانون کے سامنے سب لوگ سرنڈر کرتے ہیں تو وہ قانون طاقتور ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے 2 افراد کہیں کہ ہم اس قانون کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں, اور باقی کے ہم 4 کہیں کہ ہم اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں, تو پھر وہ قانون نہیں ہوتا, وہ مذاق ہوتا ہے. اور یہ قوانین جو پاس ہوئے ہیں, جو میرے بھائی سومرو نے کہا کہ 33 قوانین تھے, برادرم اپنا متی اللہ جان نے کہا کہ 51 تھے, انہوں نے کہا کہ جناب 21 تھے. یہ جو قوانین پاس ہوئے ہیں نا, یہ ہماری نمائندگی کے تو کیا, جنہوں نے پاس کیے ہیں ان کی بھی نمائندگی نہیں کرتے, تو لہٰذا یہ ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے, جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں. اب انیشو وہ فارغ ہوں گے. اگلے 6 مہینے تک ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ یار یہ بھی قانون پاس ہوا, وہ بھی قانون پاس ہوا. اب جو بھی اس لسٹ میں ڈال لیں وہ سب ہی پاس ہوا, تو اس سے بڑی بےتوقیفی پارلیمنٹ کی کوئی. یہ قانون ایسے پاس ہوئے ہیں جیسے کرونا کے بچے میٹرک والے سب نے پورے نمبر لیے تھے. اور ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੀਤਾ. جی سر. ایک بات کا صرف وضاحت کر دوں کہ بدلہ لینے کی بات میں کسی سے نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے, سیاستدانوں نے سسٹم بنانا ہے, سیاستدانوں نے قانون کو اور اپنی باتوں کو فالو کرنا ہے. وہ جو نعرے ہمیں دیتے ہیں, عمران خان آج ہمیں کیوں برا لگ رہا ہے کہ اس نے جو نعرے دیے تھے ان میں سے کسی کے مطابق کام نہیں کر رہا. تو اگر بے نظیر نے جن لوگوں کو اپنا قاتل کے طور پہ جن کے نام دیے تھے, اگر انہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے مصلحتوں کے ساتھ حکومت کرنی ہے تو پھر نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اور میں یہ بتاؤں کہ اگر 88 میں بے نظیر بھٹو وہ کمپرومائزز نہ کرتی جو انہوں نے کی, تو شاید آج وہ کچھ اس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہ ہوتا جو ہو چکا ہے. سر میں نے بات سر میں نوراللہ صاحب سے متفق ہیں سر. رہن دو, متفق ہو گئے سارے. یہ پہلا واقعہ ہے کہ ساری متفق ہو گئے نوراللہ صاحب کے ساتھ. تو یہ پہلی نشست یہاں پہ ختم ہوئی. دوسری نشست میرا خیال ہے آج ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی انشاءاللہ. نہیں ملے گی جی, پروڈیوسر صاحب پیچھے سیرلا رہے نہیں, وہ کل ہی ملے گی. تو فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.